طارق صاحب، آج کے جو موجودہ لوگ ہیں، پروڈیوسر ہیں یا ڈائریکٹر ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ماضی میں کوئی پی ٹی وی کا اتنا کوئی بہت شاہکار ڈرامے نہیں بنائے. اس کی وجہ یہ مقبولیت کی ہے کہ چینل ہی ایک تھا، تو لوگوں کے پاس آپشن نہیں تھی، کوئی چوائس نہیں تھی. تو کیا اتفاق کریں گے آپ اس بات سے؟ دیکھیے، یہ بات تو سچ ہے کہ چینل ایک تھا، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس نے کوئی کام نہیں کیا اس چینل میں، تو کیسے انڈیا تک اور انڈیا سے بھی آگے تک جو ہے تو وہ اس کی شہرت ہوگی؟ یہ کہنا انتہائی نامناسب ہے کہ جی چونکہ چینل ایک تھا اور ایسا کوئی کام نہیں ہوا. آج بھی اگر آپ پی ٹی وی کے پرانے ڈرامے دیکھیں تو وہ ان کے سامنے سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو میرا اپنا تجربہ اور میرا مشاہدہ. کوئی بھی پروفیشن لے لینا، اس میں 4 کیٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی بھی پروفیشن، میں صرف شوبز یا ڈرامہ پروڈکشن کی بات نہیں کر رہا یا فلم پروڈکشن کی بات نہیں کر رہا. کوئی بھی شعبہ، انجینئرنگ لے لیں، میڈیکل لے لیں، آرکیٹیکچر لے لیں، کوئی بھی، ایون چائے بنانا لے لیں، 4 کیٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں. نیچے سے شروع کروں کہ اوپر سے؟ نیچے سے اوپر جاتے ہیں. نیچے سے اوپر جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیکار کام کرتے ہیں. کام کرتے ہیں لیکن بالکل بیکار، لیکن بالکل بیکار ہوتا ہے. ان کے کام کے اندر کوئی بات ہی نہیں ہوتی، فیلیور ہوتا ہے اور ناکارہ کام کرتے ہیں. لیکن کام میں لگے ہوئے اور لگے رہتے ہیں، اور کروانے والے بھی موجود ہوتے ہیں. ان سے اوپر کی کیٹیگری ہے گڈ ورکرز، اچھا کام کرنے والے. یہ جو نیچے والے لوگ ہیں، یہ تو بس یوں سمجھے کہ آئے اور گئے اور آئے اور گئے، لیکن یہ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. ان کے نام شکلیں بدلتی رہتی ہیں. اپنی زبان سے، اپنی چرب زبانی سے گھیر لیا کسی کو، اس کا کام لے لیا، اس کا کام کروا دیا، اس کا پیسہ خرچوا دیا، اس کو کسی اور طرح خوش کر دیا، کام کروا دیا. کام کسی کام کا نہیں ہے نا. ایسا بالکل. اس سے اوپر ہے جو پروفیشنل سیڑھی کی پہلا قدم ہے، وہ گڈ ورکرز، گڈ پروڈیوسرز، گڈ ڈائریکٹرز. اور اس سے اوپر ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ، اچھا کام کرنے والے. اور آؤٹ اسٹینڈنگ سے اوپر پھر جینیس کا لیول آتا ہے. تو یہ 4 کیٹیگریز ہر دور میں، ہر وقت موجود ہیں. آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے اچھا کام نہیں ہوا؟ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آج سارے کام اچھے ہوں گے؟ آج بھی یہی 4 کیٹیگریز کام کر رہی ہیں. پہلے بھی وہی 4 کیٹیگریز کام کر رہی تھی. لیکن آپ دیکھیں نا، لاؤ بیٹا، لاؤ لاؤ لاؤ، رکھ دو، رکھ کے چلی جاؤ. بس آج بھی آپ دیکھیں تو یہی 4 کیٹیگریز ایکٹیو ہیں. کوئی بھی شعبہ لے لیں، صرف ڈائریکشن پروڈکشن کا نہیں، رائٹنگ میں لے لیں، ایکٹنگ میں لے لیں، میوزک میں لے لیں، سنگنگ میں لے لیں. آپ کو کمزور گانے والا بھی ملے گا، آپ کو اچھا گانے والا بھی ملے گا، آپ کو بہت اچھا گانے والا بھی ملے گا، آپ کو آؤٹ اسٹینڈنگ سنگر بھی ملے گا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں نصرت فتح علی خان جیسا گاتا تھا ویسے سارے گاتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. بالکل نہیں کہہ سکتے. لیکن کیا وہ سارے مر جاتے ہیں؟ کیا وہ سارے گانا چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ سارے گا رہے ہیں اور گاتے رہیں گے. سو بہن ہی یہ کام بھی ہے. یاد وہی رہ جاتا ہے جو آؤٹ اسٹینڈنگ کام. اس وقت جو لوگ پی ٹی وی کے پرانی چیزوں کو یاد کرتے ہیں، وہ
وہ کام ہے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. جبکہ اس وقت آرڈنری کام بھی ہوتے رہے, اس وقت کمزور کام بھی ہوتے رہے, اور آؤٹ اسٹینڈنگ کام بھی ہوتے رہے, اور اچھے کام بھی ہوتے رہے. آج بھی وہی حال ہے. ہم آج جو فرق پڑا ہے نا اشفاق صاحب, وہ پڑا ہے ٹیکنیک کا, اکوپمنٹ کا. یہ جو زمانہ جدید جوں آتا ہے تو ہر چیز میں ٹیکنیکلی ترقی ہوتی جا رہی ہے, لیکن کریٹیوٹی جسے کہتے ہیں نا, اس کی وہ 4 کیٹیگریز بہرحال اپنی جگہ ہر وقت میں موجود رہی ہیں. آج بھی کمزور کام ہو رہا ہے اور آؤٹ اسٹینڈنگ کام بھی ہو رہا ہے, اور پہلے بھی کمزور کام بھی ہوا, آؤٹ اسٹینڈنگ بھی ہوا. لیکن یہ کہنا کہ چونکہ ایک چینل تھا اس لیے انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا, یہ بہت ہی یعنی ایک کیا میں ایسے کہوں, یہ آپ ماشاء اللہ سے اب اداکاری باقاعدگی سے کر رہے. میرے 2 چھوٹے سوال ہیں کہ ایک تو آج کا ڈرامہ کہاں پہ کھڑا ہے, اور اس کا ہی اگلا پوائنٹ ساتھ ملا لیں گے, اس کو آپ الگ سے بھی سمجھ لیں کہ آج کے کانٹینٹ پہ, آج کی کہانی پہ ایک کلاس کا بہت زیادہ اعتراض ہے. اور آپ بھی دیکھ لیں گے آئے روز آپ سن رہے ہیں جی کیمرہ نے فلاں ڈرامے میں بندی لگا دی, رائٹر شور مچاتے ہیں جی کریٹو کام اس پہ پابندی آپ لگا نہیں سکتے کسی کی, یہ اسی طرح جیسے آپ کسی کی سوچ پہ پابندی لگا دیں. تو یہ ان دونوں چیزوں کو ذرا پلیز وضاحت سے. ہاں, یہ آپ کے سوال میں نا 3-4 باتیں یکجا ہیں. کیا آپ سوال دہرائیں؟ پہلا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کا ڈرامہ آپ کی نظر میں کہاں کھڑا ہے. اب بہت سارے چینل ہیں, بہت اچھی پروڈکشنز ہو رہی ہیں, بہت اچھے آرٹسٹ ہیں, رائٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں, ڈائریکٹر ہیں. تو آپ اگر ماضی کا مقابلہ نہ بھی کریں تو پھر بھی کس طرح سے ریٹ کرتے ہیں آج کے ڈرامے کو؟ میں آپ کو اپنی سچی فیلنگس بتاؤں. میرا ذاتی خیال ہے کہ آج ڈرامہ اچھا, آج کا ڈرامہ بہت اچھا ہر حوالے سے اچھا ہو رہا ہے. اگر اب اس ہر حوالے میں ہر پوائنٹ کو ڈسکس کرنے بیٹھیں گے ہم, وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو مختصراً بتاؤں, پی ٹی وی کا جب تک عروج رہا تو ڈرامہ بھی عروج پہ رہا. پھر کچھ پی ٹی وی کی اپنی پالیسیز اور پی ٹی وی کے اپنے اندر کچھ ایسی اپوائنٹمنٹس اور ایسی بھرتیاں اور پی ٹی وی کے اپنے کوئی مسائل اور معاملات اور چیزوں کی خریداری اور یہ وہ, اس نے پی ٹی وی کو نیچے کرنا شروع کر دیا. اس کے اوپر سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں پرائیویٹ چینلز آ گئے. یہ سلسلہ تو وہاں این ٹی ایم سے شروع ہوا تھا کہ جب ابھی پرائیویٹ چینلز تو نہیں تھے, لیکن ایک وہ ایس ٹی این بنا دیا, اور اس میں این ٹی ایم نام سے وہ طاہر خان اور ان لوگوں نے شروع کیا تھا, جس میں شفیع محمد شاہ کا وہ ڈرامہ چلا تھا چاند گرہن. تو اس کے بعد جب یہ پرائیویٹ چینلز آئے, ابتدا میں تو پرائیویٹ چینل نیوز چینلز, لیکن پھر دھیرے دھیرے انٹرٹینمنٹ کی طرف آ گئے. تو ایک مقابلے کی فضا کی بجائے ہوا یہ کہ پی ٹی وی اور زیادہ نیچے جاتا گیا, اس لیے کہ ان پرائیویٹ چینلز نے پی ٹی وی کے چیدہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا. اور کشش تنخواہیں, اور ظاہر ہے جی پیسہ اگر ایسا نہیں ہے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ اس کے آگے ایک اس کی عبادت کی جائے, لیکن پیسہ بہت بڑی ضرورت ہے. آپ خود سوچیں نا, ایک نوجوان جو 18-20-22 سال کا 25 سال کا پی ٹی وی جوائن کرتا ہے, جوائن کیا تھا اس نے, اور اس وقت اس کی جو بھی تنخواہ تھی 700 روپے یا 7,000 یا 8,000, میں نے جب جوائن کیا 707 روپے میری تنخواہ تھی. تو جب وہ پی ٹی وی میں وہ 22 سال کا لڑکا جب 20 سال کی سروس کے بعد 44 سال کا ہو گیا, تو اس دوران اس کی شادی بھی ہوئی, بچے بھی, اس دوران اس کے بچے بھی ہوئے,
اس دوران اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی اور بڑھی. تو آپ کا ادارہ جو ہے اگر آپ کو مانیٹریلی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا تو آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ پاؤں بھی ماریں گے اور غلط کام کریں گے. ہاتھ پاؤں مارنا ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، غلط کام مطلب یہ بھی سننے میں آیا کہ جی پی ٹی وی کے ڈائریکٹرز پروڈیوسرز نے اداکاروں سے پیسے مانگنے شروع کر دیے. یہ بھی سننے میں آیا کہ جی یہ کر دیا وہ کر دیا. کیوں کرتے رہے؟ یہ کیوں کا بھی ایک جواب ہونا چاہیے. تو جب پرائیویٹ چینلز نے اٹریکٹ کیا ڈائریکٹرز کو، اور پرائیویٹ چینلز بھی میں نے جو 4 کیٹیگریز آپ کو بتائیں اس میں وہی لوگ، اس میں وہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ تھے ان کو سب سے پہلے انہوں نے پکڑا. اور ان کی نیڈ تھی پیسہ، کون انکار کر سکتا ہے؟ مثلا میں بھی پی ٹی وی چھوڑ کے چلا گیا. تو جہاں تک بات تھی شہرت کی اور کام کرنے کی اور کام کرنے کی لگن کی، وہ ایرا تو میں گزار چکا. مجھے تو چاہیے تھا کہ میرا ادارہ میری اتنی کیئر کرتا کہ میں کسی اور طرف دیکھتا بھی نہ. لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور اس کے بدلے میں پرائیویٹ چینلز نے 4 ٹائمز 5 ٹائمز بڑھ کر آفر کیا. نتیجہ کیا ہوا کہ پی ٹی وی سے وہ کریم نکل گیا اور پی ٹی وی نیچے آ گیا، بالکل ہی نیچے آ گیا. اچھا تو ڈرامے کی کیا ہوا؟ ڈرامہ پی ٹی وی سے تو گیا، ختم ہو گیا. اب پرائیویٹ سیکٹر کیا؟ پرائیویٹ سیکٹر میں جو چینلز تھے ان میں آ گئے جو کانٹینٹ میں لوگ تھے اور جو ڈرامہ پروڈکشن کے ہیڈ بن گئے. ان کے دماغوں پر سٹار پلس اور زی اور فلاں اور یہ ایسے طاری ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں جب پی ٹی وی کا ڈرامہ نیچے گیا تو اس کی جگہ لینے کے لیے سٹار پلس کیبل آ گئی تھی. لاہور میں تو ویسے بھی ایسا نہیں تو ڈشیں لگوا لی لوگوں نے، تو جو ویورشپ تھی وہ ادھر. کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ جو سٹار پلس اور زی پر کانٹینٹ آ رہا ہے یہ ہمیں کس تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. ہماری فیملی لائف کو خراب کیا انہوں نے، ہماری سوشل لائف کو خراب کیا، ہمارے رشتوں کو خراب کیا. بہن کو بہن سے لڑوا دیا، بھائی کو بھائی سے لڑوا دیا، ماں کو بیٹی سے لڑوا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑوا دیا. ان ڈراموں میں یہی کچھ تھا. بالکل ایسے اور کیا؟ کچھ بھی نہیں، سالوں چلتے جا رہے ہیں. وہ اتنا ہمارے نئے چینلز کے جو نوجوان لڑکے ایم بی ایس وغیرہ کر کے آئے تھے ان کے دماغوں پر ایسا سوار تھا کہ یہ جو ڈائریکٹرز اور جو لوگ آئے چینلز کو جوائن کیا ان سے بھی انہوں نے چاہا کہ جناب ویسا کام کریں. اسی لیے میں جیو پر کوئی ڈھنگ کا کام کر ہی نہیں سکا، اس لیے کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا. تو وہ ایک ایرا ہم پہ گزرا ہے ڈرامے کا کہ جب پی ٹی وی بھی ایک طرف ہو گیا اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ڈرامہ انڈین کانٹینٹ کے انفلوئنس میں آ کر، تو وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. وہ والا تو ہمارا حال وہ ہوا کہ ہم تو وہ بالکل ہی ادھر ادھر کوئی ایسے ٹامک ٹوئیاں ہی مارنے لگ گئے. تو انتہائی بیکار اور تھرڈ کلاس ڈرامے شروع ہو گئے. تو وہ ایک زمانہ گزرا جو ڈرامے کے انتہائی زوال کا زمانہ تھا. اس کے بعد اب میں نام لوں گا بالکل کہ یہ اللہ بھلا کرے ہم ٹی وی چینل جو سلطانہ صدیقی صاحبہ نے شروع کیا وہ پی ٹی وی کی تھی. ہم ٹی وی پر پاکستانی ڈرامے کی ریوائول ہوئی اور دھیرے دھیرے ہاتھ کھینچا گیا اس انفلوئنس سے پیچھے ہٹنے کے لیے کہ جو انڈین ڈرامے نے ہمارے اوپر طاری کیا تھا، اور ہم اپنے اوریجنل ڈرامے کی طرف آئے.
تو اس میں ہم ٹی وی اور آج کل جیو انٹرٹینمنٹ اور کسی حد تک اے آر وائی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ڈرامے کی ریوائول میں جو جدید ڈرامہ، جو ماڈرن ڈرامہ، ٹھیک ہے، دیکھیں وہ آج سے 30 سال پہلے 35 سال پہلے پی ٹی وی پہ جو ڈرامہ ہوا، تقابل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایولیوشن ہے، کام ہے اس میں ایولیوشن ہوتی ہے، ترقی آدمی آگے بڑھتا جاتا ہے، یہ تھوڑی کہ تقابل کرتا رہتا ہے، یار میرے دادے کو، میرا دادا 8ویں جماعت پاس تھا تو میں 16 جماعت پاس ہوں تو میرا دادا بیکار آدمی تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایولیوشن، یہ ترقی ہے جو آگے جاتی ہے۔ تو میں آپ کی ذرا سی بات جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آج جو ڈرامہ ہو رہا ہے نا، وہ ان فیکٹ ہمارا اوریجنل کانٹینٹ ہے، لیکن اس میں کہیں کہیں کبھی کبھی وہ جو ایک ہے نا وہ بیرونی اثر وہ آ جاتا ہے، تو بعض سبجیکٹس ایسے آ جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر اب آج کل جو ڈرامے چل رہے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ کیوں بھئی ایسا کانٹینٹ کیوں لایا جا رہا ہے۔ آج کل لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے بھاگی جا رہی ہیں، پہلے ڈرامہ یہ تھا کہ لڑکے لڑکیوں کی طرف راغب ہوتے تھے، آج دو لڑکیاں دو بہنیں ہیں، ایک ہی لڑکے کو پسند کر رہی ہیں، دونوں میں لڑائی لڑ رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ معاف کرے، مطلب کیا ہے بھائی، تو سر توجہ کرنی چاہیے، لیکن آن دا ہول ان جنرلی وہ ڈرامہ جو ہے نا وہ بہتر ہوا ہے، ایکٹر بہت اچھے ہوئے ہیں، ہمارا جو ڈی او پی اور سینیماٹوگرافی یہ بہت اچھی ہوئی ہے، ہمارا میوزک ایلیمنٹ ویک ہے، یعنی وہ ڈرامے کی جو تھیم سانگ ہے نا وہ تو اچھا بنا لیتے ہیں، لیکن جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے وہ اس سے اس کے کانسیپٹ کو ہی ہمارے میوزک ڈائریکٹر آج تک نہیں سمجھ پائے کہ یہ میوزیکل سکور کیا چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں ذرا ٹرکش ڈرامے ابھی جو چل رہا ہے اس کا میوزک کتنا میوزک، اور پھر وہ جو سین کے حساب سے میوزک اس کے ساتھ آپ جو کو لے کے چلتا جاتے ہے، اور جیسے کریسینڈو کریٹ ہوتا ہے، جو سمفونک سٹائل ہے، ہمارا تو سٹائل وہ استھائی انترے والا ہے، انترا بجا دیا، استھائی بجا دیا، چلو جی اللہ اللہ خیر سنا۔ بیک گراؤنڈ میوزک کے لیے سمفنی چاہیے جو ایک سٹارٹ لے اور جائے اوپر، اب وہ اس کا بیس بنانی پڑتی ہے کہ رومانس کو لے کر چلنا ہے، تھرل کو لے کر چلنا ہے، سسپینس کو لے کر چلنا ہے، کون سے موڈ کو لے کر چلنا ہے، اس کو سمجھنے والا کوئی ہوگا تو وہ بنائے گا۔ تو یہ ذرا سی اس میں میوزک میں میں ہمارے سمجھتا ہوں ہمارے ہاں اوور آل ایکٹنگ میں بڑی امپروومنٹ آئی، رائٹنگ میں بڑی امپروومنٹ آئی، تھوڑا بہت کانٹینٹ پہ توجہ چاہیے اور میوزک پہ بہت توجہ چاہیے۔ میوزک میں زیادہ او ایس ٹی پر زور دیتے ہیں، ایک سنگر پکڑا اچھا او ایس ٹی رکی اس کرنا کو ہے، چلائے جا رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں، چلائے چلائے جا جا رہے رہے ہیں۔ ہیں، چلائے جا رہے ہیں، حد ہو گئی۔ ڈرامے میں ایک ایونٹ ہے، سین ہے، اس سین کی ایک اٹھان ہے، اس سین کی ایک اٹھان کے ساتھ ساتھ ایک اس کا عروج ہے، یہ کام تو بس آپ کے زمانے میں آپ کا میوزک بھی تو ساتھ جائے نا۔ یہ کام تو آپ کے زمانے میں جب ایک سین اوپن ہوتا تھا تو وہ آپ کو اپنے ساتھ ہی وہ رکھتا تھا، آپ آنکھ نہیں جھپک سکتے، نہیں جھپک سکتے، دیکھتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری ڈرامہ چونکہ ایک کسی ایک فرد کی کاوش نہیں ہوتی، دنیا کا واحد کام ہے میری نظر میں کہ جو وداؤٹ اے ٹیم، گڈ ٹیم ورک آگے چل ہی نہیں سکتا۔ ایک پینٹر ہے نا، پینٹنگ اچھی بنا لے گا وہ سولو اس کا کام، ایک سنگر ہے وہ گانا اچھا گا لے گا، وہ اس کا سولو پرفارمنس، کچن ہے اس نے بنانی ہے، وہ سولو اس کی پرفارمنس کر لے۔ یہاں کوئی بھی شخص سولو پرفارمنس نہیں دے سکتا جب تک کہ پوری کی پوری ٹیم جو ہے ایلیجبل نہ ہو، کریٹو نہ ہو، وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ یہ دنیا کا واحد کام ہے جو وداؤٹ گڈ ٹیم ورک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جمیل صاحب بہت مزہ آیا آج کی گفتگو کا، ماضی کی یادیں بھی آپ نے تازہ کی، ہاں، آج کی کہانی بھی بیان کی، ہلکی پھلکی، ہلکی، بہت شکریہ آپ کا۔
آپ کا شکریہ نہیں صاحب، میرے لیے بہت بڑی آنر ہے، یقین مانے کہ کیمرے کی وجہ سے میں نہیں کہہ رہا. ہاں مجھے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ گپ شپ کریں. باتیں تو بہت ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے وقت دیا اور میرے سے پوچھا، میں مشکور. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ ناظرین.